وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا صدق اللہ العظیم۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے زبان اور آنکھ کی حفاظت۔ درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شب اسریٰ کے دھولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم گفتگو فرماتے تھے اور اپنے دوستوں سے بھی فرماتے تھے کہ تم غور تو کرو کہ تم اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو۔ یہ اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانے ہیں، تو اس وقت جو ہم بول رہے ہیں اگر ناپسندیدہ ہوا تو اللہ کے سامنے پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی بات کرنی چاہیے اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ جو میں بولنے لگا ہوں اس سے کیا دین کا کوئی فائدہ ہوگا، جو میں بولنے لگا ہوں کیا اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اگر دین کا فائدہ ہو، اگر دنیا کا فائدہ ہو تو تب ہی بولیں، اگر نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو تو نہ بولیں، خاموش ہی رہیں۔ فضول گفتگو، کسی کا مذاق اڑانا، خوش گپیاں کرنا، ویسے ہی بولتے جانا، دوسروں کو ہنسانے کے لیے باتیں کرتے رہنا، یہ بہتر نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ہم اشاروں کے ساتھ بات کر لیں، ہمارا معاملہ درست ہو جائے، یا پھر لکھ کر بات کریں کہ ہمارا معاملہ درست ہو جائے۔ تو اس طرح سے زبان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسریٰ کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم گوئی اور حیا ایمان کے دو شعبے ہیں، اور فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا یہ نفاق کے دو شعبے ہیں۔ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ بولنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بات دل میں آئے فوراً سے وہ کر دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ کبھی کسی انسان کو اس بات پر شرمندگی نہیں ہوئی کہ وہ کیوں خاموش رہا، ہاں اس بات پر بعد میں ضرور شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں بولا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں پر آپ کا رعب ہو، دبدبہ ہو، آپ کسی گناہ کو روک سکتے ہوں تو وہاں پر گناہ کرنے والے کو فوراً روکنا یہ بھی ضروری ہے۔
تو اس طرح سے زبان کی حفاظت کی جائے اور اس کے اندر ادب لحاظ کا بھی خیال رکھا جائے۔ پہلے کی عورتیں اپنے شوہر کو شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھیں، منّے کے ابا، منّے کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارتی تھیں، مگر آج کے دور کے اندر عورتیں میرے شوہر، میرے میاں، میرے ہسبینڈ کہہ کر پکارتی ہیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بیوی نہ کہیں بلکہ میرے بچوں کی ماں، اس طرح سے پکارا جائے، یہ درست ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو وہاں پر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، اس طرح سے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور آنکھ کی حفاظت، آنکھ سر کے اعضاء میں داخل ہے، آنکھ کو بھی ان چیزوں کو دیکھنے سے بچانا چاہیے جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں، شریعت منع کرتی ہے، ان چیزوں سے آنکھوں کو بچانا چاہیے۔ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نظر بد شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو لذت سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کل بروز قیامت دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی۔ جو زنا کے مناظر، گندی فلمیں، اس طرح کی گندی چیزیں دیکھتا ہے، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، تو ان کے محاسن کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر دوزخ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ نظر کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، زبان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے 80% گناہ ہوتے ہیں، اور ہر صبح جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا تو ہم بھی درست رہیں گے، تیری ہی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دوست کو کوئی بات لکھوا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ بے شرمی کے الفاظ بھی لکھوا دیتے ہیں، تو یہ بے شرمی کی علامت ہے، حیا کے کم ہونے کی علامت ہے۔ جو ہم بے شرمی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کر اپنا نامہ اعمال پڑھنا ہے، تو ہمیں کتنی زیادہ شرمندگی ہوگی جب ہم اللہ کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ ہمیں تو اس وقت بھی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم بے حیائی کی بات اپنے کسی دوست کے سامنے پڑھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ بولنے سے بچانا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مروں، پھر میں مروں، میں مروں اور زندہ ہو جاؤں، پھر مروں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مروں، پھر زندہ ہو جاؤں، یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ میں کسی کے سطر کو دیکھوں یا کوئی میرے سطر کو دیکھے۔ یہاں سطر سے مراد شرمگاہ ہے، یعنی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی کوئی شرمگاہ کو دیکھے یا کوئی
حضرت سلمان فارسی رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی شرمگاہ کو دیکھیں، کسی دانا سے سوال کیا گیا کہ فاسق کون ہے، تو فرمایا فاسق وہ ہے جو اپنی نظر لوگوں کے دروازوں اور ان کے ستروں سے نہ بچائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔